میری دہلیز کو شاید ہی کسی نے پھلانگا ہو۔ تنویر نے بات اچک کر سوچتی ہوئی آواز میں سوال کیا، تو پھر میں ہی کیوں؟ اور مجھے دیکھ کر آپ کا رویہ حیران کن تھا جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس کی آواز میں خوابناک کی کیفیت پھر اوت کر آئی تھی۔ میں نے کہا، نہ، میں یہاں اپنے خوابوں کی رفاقت میں رہتی ہوں۔ پھر یک لخت ہوش میں آتی ہوئی بولی، ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ تنویر احمد۔ تنویر، لیکن یہ تو پہلے مرحلے میں پوچھنے کی بات تھی۔ عورت شوخی سے بولی، میں نے آپ کو الجھا دیا۔ ویسے کیا ہم پہلا مرحلہ پار کر چکے ہیں؟ تنویر بڑی دل آویزی سے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، شاید لڑکی ہمیشہ اپنا نام دوسرے مرحلے کے لیے سینت رکھتی ہے۔ وہ مسکرائی، پھر ایک ادا سے گویا ہوئی، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ ہم کس مرحلے میں ہیں، لیکن آپ مجھے علیشہ کے نام سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ اچھا نام ہے، لیکن علیشہ نے ذرا تشویش سے کہا، بھئی آپ تو میری توقع سے بڑھ کر تیز رو ہیں۔ پھر مسکرا کر بولی، میں ایک ادارے میں ہیومن ریسورس کی سربراہ ہوں، لیکن آپ نے تو میری ساری تیزی ہوا کر دی۔ تنویر نے ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں دائرہ کرتے ہوئے کہا، حالانکہ آپ نے مجھے پہلے اسٹروک میں ہی گڑبڑا دیا تھا۔ علیشہ نے نفی میں سر ہلایا، وہ اور ماجرا تھا، لیکن پلیز میں وضاحت نہیں کر سکتی۔ اس نے بات جاری رکھی، لیکن بائی دی وے، تعارف میں ناموں کا تبادلہ کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ تنویر نے ہلکا سا قہقہ لگایا، تاکہ بے تکلف ہونے کے بعد ایک دوسرے کے نام کو اپنی پسند کے مطابق مختصر کیا جا سکے۔ جیسے میں آئندہ آپ کو شی کہہ کر پکاروں گا۔ شی؟ مجھے اچھا لگا۔ ویسے میں حیران ہوں، آپ عجیب آدمی ہیں۔ ہم ہاؤس سویٹ کمرے میں جیسے جلن ترنگ بج اٹھے پہلی بار ملے ہیں، مگر محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ پہلی ملاقات ہے، ورنہ میں تو روکھی بڑھیا کے نام سے معروف ہوں۔ تنویر نے تعجب سے دہرایا، روکھی بڑھیا؟ یہ تو بس میں نے خود کو سنبھال رکھا ہے۔ یس، آئی ایم 34 ایئرس آف ایج۔ علیشہ بشاشت سے مسکرائی۔ تنویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، شی، یہ آپ کن بدذوقوں کے درمیان رہتی ہیں؟ یعنی وہ جو کہتے ہیں کچھ کہا بھی نہیں اور کہہ بھی گئے۔ تھینکس فار کمپلیمنٹس، بٹ یو آر ریئلی ویری اسمارٹ، علیشہ نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تنویر مسکراتے ہوئے اچانک اٹھ کھڑا ہوا، اب آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں۔ علیشہ نے کچھ مایوسی سے کہا، ارے اتنی جلدی یوں اچانک؟ تنویر رسانیت سے بولا، شی، یہ ہماری آخری ملاقات تو نہیں ہے؟ علیشہ بدبدائی، لیکن ابھی جی نہیں بھرا۔ تنویر نے قہقہ لگایا، پھر سنجیدگی سے کہا، شی، یہ جی بہت ظالم چیز ہے، کبھی بھرتا ہی نہیں، اور دل بھر جائے تو پھر باقی ہی کیا رہ جاتا ہے؟ علیشہ نے لاجواب سا ہو کر اپنا وزٹنگ کارڈ بڑھایا۔ تنویر نے کارڈ پر طائرانہ نظر ڈالی، پھر کارڈ پر لکھا نمبر ڈائل کیا۔ کہیں دور موبائل کی گھنٹی سنائی دی۔ سوری، میں کارڈ نہیں رکھتا، میرا نمبر سیو کر لو۔ کے جانے کے بعد علیشہ نے آدم قد آئینے میں اپنا جائزہ لیا، پھر اس کے باریک ہونٹوں پر بھیت بھری مسکراہٹ ابھری۔ بے چارہ، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، وہ اپنی آج کی پرفارمنس سے خاصی مطمئن تھی۔ چلو، میں بھی اس اکیلے پن سے اکتا گئی تھی۔ آج مدتوں بعد نصیب جاگے ہیں۔ اچھا خاصا معقول آدمی ہے، اور آمدنی بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہوگی، مگر خیر یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن بہت کائیاں ہیں، دیکھ لیں گے۔ ہم نے بھی کوئی بھاڑ نہیں جھونکی، لگتا ہے یہ کھیل دلچسپ رہے گا۔ ادھر تنویر ایک عجب